رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة الذنوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدہ مند خواجہ غریم نواز کی فدائیوں، آئیے ہم سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش فرمائیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد. محترم حاضرین اکرام اور گھر میں پردے میں سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہائی شکر اور فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو جمعہ جیسا بابرکت دین عطا فرمایا. محترم حاضرین اکرام، آج جو موضوع اور جو ٹاپک میں لے کر آیا ہوں اس نسبت سے کہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے. کہ محترم حاضرین کرام، اس سے پہلے اولیاء اللہ کے تعلق سے آپ گزشتہ 2 جمعے پہلے آپ سنے تھے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ کی کیا شان و مرتبہ ہے. اب آپ انشاءاللہ سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انشاءاللہ سنیں گے. اس سے پہلے عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کا جو کانسیپٹ تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام میں حضور علیہ السلام آخری نبی ہے. حضور کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، صالحین، قیامت تک اور امام مہدی تک. جی، دین چلتے ہی رہے گا، دین کو کوئی نہیں روک سکتا. آج لوگ جو ہے دین کو ختم کریں گے، مسجدوں کو ختم کریں گے، مدارس کو ختم کریں گے، نہیں. دین زندہ ہے، دین زندہ رہے گا اور دین چلتے رہیں گا انشاءاللہ. جی، تو الغرض محترم حاضرین کرام، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ ہے. آپ رحمت اللہ علیہ 1470 ہجری اور بعد جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 1471 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. آپ ایک جو ہے گاؤں جس کا نام جیلان ہے وہاں پر پیدا ہوئے. جی، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو، 1470 یا 1471 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ہے بولیے؟ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ. یاد رکھنا چاہیے جب آپ آ رہے ہیں بیان سن رہے ہیں جمعہ میں تو ٹوٹلی پورا لے کے جانا ہے. جی، سمندر کے پاس آپ کنارے کے پاس جا رہے ہیں تو کوئی کاسا لے کے جا رہے ہیں، تو کئی پانی کی پیاس لگ رہی تو کاسا لے کے جاتے، بوٹل لے کے جاتے، تو اب یہاں بھر کے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. جی، کوئی چیز تو حاصل کر کے جانا ہے. تو اب یہاں پر آپ کے والد کا نام حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح جو ہے آپ کے والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آپ کے والد کے جو ہے جانب سے، والد کی نسب سے آپ حسنی ہے. جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح آپ کے والدہ محترمہ کے نسب سے آپ حسینی ہیں. مطلب یہ کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہے. حسنی سعادت، بعد یعنی حسنی رہتے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے، اور بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے. اب یہاں پر غوث اعظم ولی نہیں ہے، غوث اعظم کے والد بھی ولی ہے، والدہ بھی ولی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، پورا خاندان ولایت کا ہے. جی، پورا خاندان ولایت کا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا.
تو الغرض محترم حاضرین کرام، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا شان و مرتبہ ہے، وہ مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یہاں پر آپ کو عرض کروں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان آپ کو بتاؤ کہ آپ ایک چیز میں سمجھ سکتے کہ حضور علیہ السلام کی جو شان وہ مرتبہ ہے، جیسا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ آپ کے میرے آقا علیہ السلام۔ اسی طرح تمام ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام ولیوں کے گردن پہ میرا قدم ہے ان کی وجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، یہ شان وہ مرتبہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام وہ مرتبہ ہے، آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے، مختصر انداز میں آپ کو بتاؤ کہ سیب کا واقعہ جی، جو ہے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کے والد ایک رستے سے گزر رہے تھے، کچھ آپ کو بھوک لگی، تو جو ہے مختصر انداز میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے اب ایک کنارے کے پاس سے گزر رہے ہیں کہ ایک سیب دکھا، 3-4 سیب ہے، تو سیب آپ کھا لیے، تناول کر لیے، اب یاد آئے کہہ رہے تو میں بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اب دیکھیے ہمارا یہ معاملہ ہو جاتا کہ اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، پیسے وغیرہ فوراً اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، مسجدوں سے چوریاں ہو جا رہے ہیں، چپلا سونا وغیرہ، بتائیے آپ، گھروں کے سامنے سے گاڑیاں چوری ہو جا رہی، تو یہ معاملہ ہے کہ اب یہاں پر کوئی چیز اب بغیر اجازت کے جو ہے کھائے تو فوراً جو ہے کنارے کے طرف سے جو ہے چلنے لگے کہ جیسا باغ ملا یہ باغ کا ہی سیب ہوگا، باغ کے مالک کے پاس عرض کرنے لگے کہ میں آپ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اب یہاں پر باغ کے مالک کہنے لگے آپ جو ہے میرے پاس، اب آپ کہنے لگے مجھے جو چیز بولے آپ میں کرنے کے لیے راضی ہوں، میرے پاس تو کچھ جو ہے پیسے وغیرہ نہیں ہے۔ اب والد کہنے لگے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد کہنے لگے آپ فرمائیں، اب وہ جو باغ کے مالک ہے کہنے لگے میرے پاس 10 سال خدمت کرنا۔ کتنے جی 10 سال میرے پاس خدمت کرنا۔ اب 10 سال جیسا گزر گئے، اس کے بعد کہنے لگے اب میرا جو ہے یہ جو میں سیب کھایا اس کا مکمل ہو چکا ہے، اب میں یہاں سے جانا چاہ رہا ہوں، میں اور ایک شرط جی اور ایک شرط ہے، کہنے لگے میری بیٹی سے نکاح کرنا۔ اللہ، میری بیٹی سے نکاح کرنا، اور میری بیٹی ایسی ہے نابینا ہے اور نہ چل سکتی نہ پھر سکتی، کچھ بھی نہیں، پھر بھی راضی ہو گئے۔ جیسا ملاقات ہوئی دیکھیے کہ جو ہے بیٹی تو چل بھی سکتی ہے، خوبصورت بھی ہے، بات بھی کر رہی ہے، پھر بھی ہے، پھر سکتی بھی ہے، تو فوراً باہر نکل کے کہنے لگے یہ آپ کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہی میری بیٹی ہے، میری بیٹی کبھی کوئی غیر محرم کو نہیں دیکھی آنکھوں سے، کوئی میں غیر محرم کو نہیں دیکھی میری بیٹی، کوئی غیر چیز شریعہ عمل نہیں کری شریعت مطہرہ کے برعکس۔ تو فرمانے لگے یہ پھر جیسا جو ہے غوث اعظم پیدا ہوا۔ اب دیکھیے غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں، میرے پیٹ میں غوث اعظم تھے، شکم میں تھے، فرماتی ہیں کہ اب جب بھی چھینک آتی، انسان کی فطرت ہے نا، میں چھینک آتی تو غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہے کہ مجھے جو ہے میرے شکم سے آواز آتی کہ جیسا میں الحمدللہ کہتی غوث اعظم عبد القادر پیٹ میں ہے، یرحمک اللہ کہتے، یرحمکم اللہ، چھینک کا آواز ہے یرحمکم اللہ۔ محترم کرام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت سے پہلے کچھ چند لوگ جو ہے ایک مقام پر گئے، بہت بڑے ولی سے ملاقات کرنے۔ جیسا ولی سے ملاقات کرنے گئے تو وہاں پر دیکھے تو کہنے لگے آپ کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ میں جیلان سے، ہم جیلان سے آئے۔ تو ایک علم مطلب ایک کوئی چیز بھی حاصل کرنے کے لیے دور دور سفر کرنا پڑتا۔ آج تو الحمدللہ بہترین چیزیں، فیسلٹیز ہے، علماء کرام موجود ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ہر چیز ہے، گوگل ہے۔ تو اب یہاں پر سفر کر کے جیسا پہنچے تو کہنے لگے ہم جیلان سے آئے، اٹھ کے کہنے لگے ملاقات کریں۔ فرمائے کہ ایک وقت آئے گا جیلان میں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی رہے گا اور اس کی جو ہے قدم تمام ولیوں کے سر پر رہیں گے، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی رہیں گے۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، بشارتیں دیکھیے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بشارتیں ہیں۔ اب اسی طرح غوث اعظم کی ولادت دیکھیے، اب یہاں پر آپ 29 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی، کب ہوئی بولیے؟ ہاں یہ چیز ذہن میں رکھنا، 29 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت جو ہے ابر آلود تھا، مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں جیسا رمضان، شعبان کے بعد رمضان ہے نا، رمضان جو ہے الحمدللہ آج کل اتنی ٹیکنالوجی کی، چاند کے بارے میں بیٹھے جگہ معلوم ہو رہا، وہ زمانے میں نہیں معلوم تھا۔ تو اب آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جیسا غوث اعظم پیدا ہوئے، رمضان شروع ہوا تو میرے بیٹے عبد القادر جیلانی دودھ نوش نہیں فرما رہے، اور دودھ کب نوش فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پر یہ ہو گیا، ارے بھائی ایک بات دیکھیے، یہ رمضان میں کہ فلانا پڑوسی ملک میں ایک رمضان آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں، ایسا ہوتا نا۔ تو یہاں پر غوث اعظم دیکھے کہ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دودھ نوش نہیں فرما رہے، تو پورے بغداد میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک بیٹا بچہ پیدا ہوا جو ہے روزے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سحری کے وقت دودھ نوش فرماتے، پھر افطار کے بعد دودھ نوش فرماتے، صبح سے شام تک دودھ نوش فرماتے۔
یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان و مرتبہ و کرامت ہے۔ اسی طرح غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ ولی کب بنے، آپ کو کب معلوم ہوا ولی؟ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے درسگاہ میں جاتا، مدرسے کو جاتا، تو غیب سے آواز آتی، ہٹو ہٹو اب اللہ کا ولی آ رہا ہے، جی سبحان اللہ، ہٹو اللہ کا ولی آ رہا، بیٹھنے دو اس کو، یہ غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اسی طرح اب چھوٹے بچے معصوم رہتے ہیں، بقرعید وغیرہ آ گئی تو گائے سے کھیل رہے ہیں، بکرے سے تھوڑا کھیل رہے ہیں، تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک وقت جو ہے تمام بچے گائی سے کھیل رہے تھے، مطلب گائی کی طرف جا کر اس کو دم ہلا رہے ہیں وغیرہ، تو غوث اعظم کیا کہتے ہیں، دم پکڑے، دیکھیے جیسا دم غوث اعظم پکڑے تو اب گئی پلٹ کر کہنے لگی، اے عبد القادر، اللہ نے آپ کو یہ کام کے لیے نہیں، اللہ نے آپ کو دین کے کام کے لیے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، یہ کرامت ہے۔ تو غوث اعظم جیسا والدہ کے پاس گئے، والدہ کے کہنے لگے مجھے جو ہے تعجب ہو گیا، میں جو ہے گائے بات کرے، فرمایا اس سے بڑی تعجب یہ ہے کہ جو ہے مجھے پہلے سے بشارتیں آتی تھی تم پیدا ہونے سے پہلے۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں نکتہ چینی کرتے ہیں، میں کیسا بات کرتی، بخاری آپ جو ہے حدیث ہے، جو ہے حدیث ہے، یہاں پر آپ کو بتاؤں مشکات میں اور سیاست میں حدیث ہے، یہاں پر اب راوی بیان کرتے ہیں ایک بار جو ہے کھیتی باڑی، اب آپ کو بتاؤ بات نکلے تو کہ اللہ نے جو ہے یہاں پر کام کے لیے، اب جو ماشاءاللہ سے ٹیکنالوجی نکل کے بہترین فیسلٹیز ٹرانسپورٹ کے لیے، پہلے ٹرانسپورٹ کے لیے قرآن کا خود حکم ہے کہ جو ہے گدھا خچر کو ٹرانسپورٹ کے لیے لے سکتے تھے، تو اب یہاں پر گائے وغیرہ یہ سو کھیتی باڑی کے لیے، تو ایک شخص کھیتی گائے کو جو ہے تمام ٹرانسپورٹ کے لیے کام کے لیے لے رہا تھا، تو وہ گائے پلٹ کے کہنے لگی، اے شخص تجھے تعجب ہے کہ عرب میں ایک محمد عربی پیدا ہوئے ہیں، وہ دین کے داعی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، جیسا ہی معلوم ہوا وہ شخص عرب پہنچا، حضور کے پاس آیا تو حضور کہنے لگے، اے شخص تجھے کون بھیجا اور کون بولے وہ بھی مجھے معلوم ہے، مطلب کہ گائے جو ولی تھی چرواہ چلا رہا تھا کہ جو ہے تعجب سے، تو معلوم ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی سے ہر چیز ہوتا ہے، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامات، معجزہ اللہ کے نبی سے ہوتا ہے، کرامات اللہ کے ولی سے ہوتی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے برعکس آپ کو بتاؤں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے جو کرامت صادر ہوئی ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ اب آپ کو وہ لوگ کہتے کہ بھائی اللہ کے ولی سے بیٹا مانگ رہے ہیں، اللہ کے ولی سے فنا، اللہ کے ولی سے نہیں مانگ رہے، ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ بولے ہر کام اللہ کی طرف ہم جو ہے وہاں پر اللہ کی طرف کرتے ہیں، مگر اللہ کے ولی کی دعا، اللہ کے ولی کے صدقہ نام لیتے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤ، آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آنے لگا، آ کے کہنے لگا کہ لوگ جو ہے یہاں پر اللہ کے ولی سے بیٹا فلانا فلانا منتیں کرتے ہیں، تو آپ کہنے لگے اس سے کیا بڑی تعجب ہے، جو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے مانتے؟ ہاں اللہ کا ولی ہے۔ جب اللہ کا ولی اللہ سے تمہارا کو ملاقات کرا رہا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرا رہا ہے، تو بچہ دلانے میں کیا بڑی بات ہے؟ جی بچہ دلانے میں کیا بڑی بات ہے؟ کوئی کرامت صادر ہونے سے کیا بڑی بات ہے؟ تو الغرض محترم حاضرین کرام، ایک واقعہ آپ کو بتاتے آگے بڑھو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاتون آ کے کہنے لگی کہ جو ہے یا 6 بیٹی تھی اس کے پاس، کہنے لگی کہ اب 7واں اگر مجھے بیٹا نہیں ہوا تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ اب رہتے دیکھو تھوڑے بدبخت، جاہل بولتے جس کو، جو ہے اللہ نے اولاد سے کہیں سے، اللہ کا حکم ہے، پارے 25 میں اللہ فرمایا جسے چاہے ہم ان کو اولاد دیتے، جسے چاہے بیٹا دیتے، جسے چاہے بیٹی دیتے، جسے چاہے بانچ رکھتے۔ 25واں پارہ پڑھو ترجمہ، اللہ کا حکم ہے۔ تھوڑے لوگ تھے کہ بھائی بیٹی ہونا، بیٹی آج ستی جو ہے ان کا چہرہ بدل جاتا، نہیں، مگر مبارک ہے جس گھر میں بیٹی ہے، اور وہ با مبارک ہے بیٹی کی خوشی میں جو ہے خوشی ظاہر کر رہا ہے، مبارک ہے جس گھر میں بیٹی ہو گیا اللہ کا سلام آتا ہے، اور اللہ کا سلام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمت نازل فرماتا ہے۔ پر آج بھی حضور کے زمانے سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، پر آج بھی یہ چیز ہے، آج بھی یہ چیز ہے، بتائیے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے، معاشرے میں ختم کرنا چاہیے۔ بیٹی، آپ بتاؤ کہ بیٹی پیدا ہوئی تو یہ ذہن میں آ کے ارے بیٹی پیدا ہوئی میں کیسا کر سکتا ہوں، ارے بدبخت جو ہے وہ جو جاہل ہے، تو پیدا ہوا کس سے پیدا ہوا؟ عورت سے پیدا ہوا نا جی، پیدا مرد ہوا کس سے پیدا ہوا؟ عورت سے پیدا ہوا نا، بغیر عورت کے کیسا پیدا ہوتا؟ جب بیٹی پیدا گھر میں ہو گئی تو جو ہے تعجب ہے، اور جو ہے تیرا چہرہ بدل جا رہا۔ بتائیے آپ، ایک گھر ہاسپٹل میں مسلمان کا معاملہ ہے، ہاسپٹل میں 3 بیٹی ہو گئی تو جو ہے شوہر ہاسپٹل میں آ کے طلاق دے دیا۔ کیسی بدبختی کی بات ہے بھائی، کون سے زمانے میں جی رہے آپ، کون سے معاشرے میں جی رہے آپ، بتائیے آپ۔ تو الغرض محترم حضرات کرام، اب غوث اعظم مصلی بچھائے، مصلی بچھا کر جو ہے دعا کرنے، اللہ والے دعا کرنے لگے، اے اللہ یہ لوگ آئے کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، میری لاج رکھ لے اللہ، سبحان اللہ، جی میری لاج رکھ لے۔ اب دعا کرے، اس کے بعد جاؤ والے عرش جاؤ، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ چند سالوں کے بعد وہ عورت آئی، آ کے کہنے لگی
کہ حضرت اللہ کا اتنا فضل ہوا کہ 7 بیٹیاں ہیں 7 بیٹے ہیں. سبحان اللہ جی, 7 بیٹیاں ہیں 7 بیٹے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. میری زندگی جو ہے بہترین ہے الحمدللہ. یہ معاملہ ہے اللہ والوں کا. اسی طرح جو ہے علماء کرام بیان کرتے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بار واقعہ ہوا کہ کرامت بتا رہا ہوں میں آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی. بغداد میں یہ ہو گیا, یہ شور مچ گیا کہ یہودی اور مسلمان میں بحث ہو رہی ہے. یہودی عیسائی اور مسلمان میں عیسائی کہنے لگ رہا کہ جو ہے ہمارے نبی سب سے اعلیٰ جو ہے, اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بالکل ہم مانتے ہیں جو ہے اللہ کے نبی ہے, مگر ہمارے نبی سے بڑے نہیں ہیں. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, جی سب سے بالا والا ہمارا نبی, تمام نبیوں کا سردار ہمارا نبی, ہم مانتے ہیں. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والا کہنے لگا کہ جو ہے مانتے نہیں وہ بدبختہ جاہلاں, عیسیٰ علیہ السلام کو خالی جو ہے نام نمود کے. اور جب قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا, جتنے عیسائی وہ سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں, سب کے سب. اب عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے شان بیان کرا. عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہے, ہاتھ پھیرے تو شفا یاب ہو جاتے, نابینا ہے اس کے آنکھ میں پھیرے تو وہ شفا یاب ہو جاتا, زندہ مردہ ہو گیا تو اس کو زندہ کرتے, اور فلانا واقعات بیان کرا. اور وہ شخص جو مسلمان تھا اس کو علم نہیں تھا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس بات معلوم ہوئی. جیسا آپ آئے آ کے کہنے لگے کیا معاملہ ہے, فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے اور حضور کی شان گھٹا رہا ہے. تو فرمایا کہ اے شخص سن, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نسل سے, حضور کی آل سے ہو, حضور کا غلام ہوں, چل میرے ساتھ قبرستان. جی چل میرے ساتھ قبرستان سامنے تھا, جہاں کہنے لگے کہ اب تو جو مردہ بولا وہ مردہ میں زندہ کروں گا, اور یہ بات ہے تیری شرط یہ کہ تو مسلمان ہو جانا. فرمایا ہاں مسلمان ہوگا. جیسا گئے اب وہ شخص گیا, فلاں یہ خبر میں سے زندہ کرو. اللہ کے حکم سے فرمایا کہ کن فیکن, اللہ کے حکم سے اٹھ گیا. وہ خبر کھلی اور ایک خاتون باہر نکلی اور عرض کرنے لگی اے عبد القادر, میں بنی اسرائیل کی عورت ہوں, اللہ کا فضل ہوا آپ مجھے زندہ کر دیے, میں محمد عربی پر آپ پر ایمان لاتی ہوں. یہ کہنا تھا وہ مسلمان ہو گیا. وہ یہ عیسائی مسلمان ہوگا اور اس کے جتنے ماتحت ماننے والے تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. بتائیے یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ مقام ہے بیان غوث اعظم کا. جی غوث اعظم فرماتے ہیں اب علم ظاہریہ میں آپ اعلیٰ مرتبہ. غوث اعظم مدرسے کو گئے, مدرسے کو جا کے علم حاصل کرے. چاہے تو جو ہے اللہ کے ولی ہیں, جی اللہ کے ولی ہیں, اور جو ہے الحمدللہ اللہ ہر چیز عطا فرمائے, ہمارا مجاہدہ کرے. 18 سال کی عمر میں والدہ سے کہنے لگے والدہ محترمہ آپ اجازت دیجیے, جو ہے بغداد گئے, جیلان سے بغداد گئے. اس وقت بہت بڑے جو ہے وہاں پر مشائخ اور شیخ وغیرہ رہتے, اساتذہ رہتے تھے. وہاں جا کر علوم ظاہریہ حاصل کرے, حافظ بنے, عالم بنے, مفسر بنے, محدث بنے, اتنا علوم حاصل کرے کہ آپ یہاں پر آپ کے مریدین معتقدین فرماتے ہیں 18 علوم آپ کو, 18 زبان آتی تھی, 18 علوم پر آپ ماہر تھے. بتائیے آپ مدرسے میں اگر آپ کے اسکول میں ایک ٹیچر ہے, سوشل کے ٹیچر رہتے الگ, میتھس کے ٹیچر الگ رہتے, مدرسے میں جب آپ پڑھاتے تھے تو اس وقت آپ کے مطلب بتا رہا ہوں ایک ناظم سا مثال کے طور پر, آپ کون سا سبجیکٹ ہونا, فلانا مجھے میتھس سبجیکٹ. مگر غوث اعظم سے جب پوچھا گیا آپ کو کون سا سبجیکٹ ہونا, آپ کون سے طلبا کو, فرمایا جو اچھے طلبا ہے وہ طلبا کو آپ لے لو, جو ناکارے ہیں وہ ناکاروں کو میں لوں گا, اور تمام جتنا علوم ہے سب سکھاؤں گا. تمام جتنا علوم ہے ظاہریہ باطنیہ معرفہ تمام علوم. غوث اعظم ہر سبجیکٹ میں ماہر تھے میرے غوث اعظم رضی اللہ, ہر سبجیکٹ میں. اسی طرح مجاہدہ کرے غوث اعظم, بغداد کے گلیوں میں جنگلوں میں جا کر دین کی خدمت کر بھوکے رہ کر جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مقام مرتبہ حاصل کرے. اسی طرح محترم حاضرین کرام, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے اب یہاں پر آپ کورس کرو, غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. کس کے ماننے والے؟ غوث اعظم کے ماننے والے. مگر غوث اعظم کی تعلیمات, غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات یہ ہے, ہم تعلیمات کو بھول گئے, واقعات کو یاد کر لیے, واقعات کو, تمام واقعات کو ہم کو یاد ہے, مگر تعلیمات کو جو ہے مبارک ہے وہ لوگ جو تعلیمات پر عمل کرتے. اور غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہے کہ غوث اعظم کی مرید کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا غوث اعظم کے پاس, آ کے کہنے لگا میں مرید ہونا چاہ رہا ہوں. اب یہاں مرید ہوتا نا مرید, اب یہاں پر مرید ہونا چاہ رہا ہوں. اب غوث اعظم کے پاس یہاں 40 دن ہو گئے, 40 دن جیسا ہو گئے تو کہنے لگا میں جانا چاہ رہا ہوں. سنا تھا کہ بہت بڑے آپ اللہ کے ولی کرامت والے ہیں, تو آپ عرض کرنے لگے اے شخص کیا مجھے تو تہجد چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں. 5 جگہ نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. قرآن کی تلاوت, غوث اعظم کی یہ شان وہ مرتبہ ہے کہ آپ کے مریدین معتقدین فرماتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے غوث اعظم, عشاء کے وضو سے. بتائیے آپ, اور ایک رات میں ایک قرآن شریف مکمل پڑھتے تھے. یہاں پر اب وہ کہنے لگے اس کے بعد جو ہے وہ کہاں نہیں, آپ کچھ نہیں. فرمایا کہ یہ استقامت ہے, یہ استقامت ہے. ہمارا اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہے ہمارے معاشرے میں
ہمارے پیروں کا کیا معاملہ ہو گیا؟ مبارک ہے وہ جو مرشد ہے، جو مرشد کے مقام و مرتبہ پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام رکھا ہے، جو عمل کرتے ہیں۔ مگر آج کے دور میں جو ہے، میں ابھی حال ہی میں ایک تقریباً پورا انڈیا کا دورہ جو جا کر آیا ہوں، دیکھا ہوں کہ درگاہوں کے بدترین حالات ہیں جی، وہاں کے پیروں کے حالات بدترین حالات ہے، وہاں کے مجاوروں کے حالات بدترین حالات ہے جی، عورتوں کا مردوں کا میل جھول ہے، یہ اہل سنت کی بدنامی ہے جی۔ غوث اعظم کا نام لے کے بیٹھے ہوئے، چھلے کھٹے کھٹے اور جو ہے انگوٹھیاں پہن لیتے ہوئے، جو ہے جبا کبا پہننے کے دال لے کے، داڑھی نہیں ہے چہرے پہ، بتائیے آپ، اور ایسا دکھتا کہ ایک دو دو چار چار جو ہے ہفتے پانی نہیں لائے، ویسے بدبختاں بیٹھے ہوئے، بتائیے آپ۔ اور نماز بولے تو دل کی نماز، غوث اعظم سے بڑے ایسی مار پڑیں گی خبر میں تو پتہ چلے گا، بتائیے آپ، غوث اعظم سے بڑے، یہ غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں، غوث اعظم کے جھنڈے کے سامنے بیٹھے ہوئے، ایسے بدبخت، ایسے لوگوں سے، ایسے پیروں سے، ایسے فقیروں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ جو مرشد ہے، مرشد کا یہ معاملہ ہے جو عمل کرے، عمل ہے، کیا ہے بولیے آپ؟ عمل سے زندگی ہے، عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ کوئی شخص، آپ یاد رکھیے، آپ کے پیر و مرشد بہت بڑے بڑے ولی ہوں گے، اگر وہ نماز نہیں پڑھے ان کی بیعت توڑ دو، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جی، میں نے بولو، یا امام احمد رضا فاضل بری فرماتے ہیں، جو اوپر بندگاہ نماز 5 جماعت ادا نہیں کرا، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرا، نماز نہیں پڑھا، تو جو ہے اس کی بیعت توڑو بولے، بیعت توڑو بولے، بتائیے۔ تو یہ چیزیں محترمہ حضرین کرام، تو ہم آپ کو عمل کرنا ہے، عمل سے زندگی۔ غوث اعظم بتائے، عمل کر کے بتائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، غوث اعظم قرآن پڑھ کے بتائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مجاہدہ کر کے بتائے، اللہ کے راستے میں کیسا کرنا، جو ہے غریبوں کی مدد کر کے بتائے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ معاملہ کے بعد اس کے برعکس یہ ہو گیا کہ جو ہے ہم تعلیمات سے دور ہے، تو تعلیمات پر آنا چاہیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح محترم حضرین کرام، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آخری جو وقت تھا آپ کا، اب یہاں پر آپ کو بتاؤں، یہاں پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے، دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں یہ شک و شبہ ہے کہ بھائی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی بات، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ 11 تاریخ کی ولادت ہوئی، 11 تاریخ کو یا وفات کی، نہ 11 کو ولادت ہوئی نہ آپ کا وفات کا دن ہے۔ آپ کا ولادت کا دن ہے کب بولا میں؟ 29، بولیے زور سے جی، 29 شعبان جی۔ اسی طرح آپ کی وفات کا دن جو ہے یہاں پر ہے 9 ربیع الاخر جی، 9 ربیع الاخر میں آپ کی جو ہے وفات کا دن ہے، وہ جو ہے 90 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمائے، 90 سال میں۔ 11ویں شریف جو ہم مناتے ہیں، وہ ایک غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ ملا، اس کے برعکس جو ہے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، منانی ہے 11ویں شریف کریے، بالکل جو ہے 11ویں شریف کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آخری بات بتا کر اختتام پر لا رہا ہوں کہ غوث اعظم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا، دیکھو آپ ہمارے گھروں میں دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، غوث اعظم کے پاس آ کے کہنے لگا، حضرت میرے کاروبار میں برکت بہت تھی، میں بہت بہترین جو ہے ماشاءاللہ کاروبار ہو رہا ہے نا، کاروبار کرتے نا، کاروبار میں برکت تھی، مگر جو ہے چند دنوں سے کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائی وغیرہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو آپ کہنے لگے، کیا تیرے دروازے پہ، آپ اپنا معائنہ لیجئے، آپ اپنا جائزہ لیجئے، کیا تیرے دروازے پہ پردہ ہے؟ فرمایا نہیں ہے۔ سن، تیرے دروازے کے سامنے سے ایک بے نمازی چلے گیا، بے نمازی کا سایہ تیرے گھر میں پڑنے سے تیرے گھر کی برکت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، تیرے گھر میں بے نمازی، وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ایک بے نمازی گزر رہا تھا، اس کا سایہ تیرے گھر میں پڑ گیا تو تیرے گھر کی برکت ختم ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا عرض کرنے لگے، دعا کر اور نماز کی پابندی کر، انشاءاللہ تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے محترم کا، آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کتنے نمازی ہیں جی، آپ کتنا نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا آپ کا تعلق ہے، رمضان قریب ہے، ابھی سے نماز کی پابندی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ابھی سے قرآن کی تلاوت۔ ہم غوث اعظم کا جھنڈا لگانے والے، ہم غوث اعظم کے ماننے والے، غوث کا نعرہ لگانے والے جی غوث کا نعرہ لگانے والے ہیں، تو لہٰذا ہم جو ہے فجر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم غوث کا نعرہ لگانے والے ہیں تو غوث اعظم کے تمام تعلیمات پر ہے، ہر روز بھائی ایک قرآن غوث اعظم پڑھے نا، ایک رکوع تو پڑھو ڈیلی، ایک رکوع تو پڑھو انشاءاللہ جی۔ غوث اعظم کا معاملہ یہ تھا، آپ کے جو ہے آپ مریدین معتقدین فرماتے ہیں، آپ کے اساتذہ فرماتے ہیں، بہت سے بہت، میں ایک آیت کی تفسیر 3 شان بیان کروں گا، 3 شان، مطلب ایک آیت کی شان نزول بتا رہا ہوں، 3 تفسیر بیان کر۔ غوث اعظم کے اساتذہ 9 آیت، مطلب ایک آیت کی 9 شان نزول، پر غوث اعظم جب بیان کرتے تھے ایک آیت کی تفسیر 40 بیان کرتے تھے، مطلب ایک آیت کی جو تفسیر ہے اس کے شان نزول 40 بتاتے تھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور میرے غوث اعظم کی یہ شان ہے، میں بیان کر رہا ہوں، یہاں یہ پیچھے گلی تک جائیں گی، آپ تک آواز آ رہی، اور میرے غوث اعظم کا یہ شان، وہ مرتبہ ہے کہ آپ جس وقت بیان کرتے تھے، پہلے جو شخص کو آواز آتی، آپ کے بیان میں 70,000 لوگ موجود رہتے، وہ 70,000 والا شخص میں وہ آواز آتی،
یہ شان غوث اعظم رضی اللہ، اور غوث اعظم ایک بار بیان کر رہے ہیں کہ بارش جو ہے برسنے شروع ہو گئے، آپ آسمان کی طرف اٹھائے، اے اللہ یہ میں لوگوں کو جمع کرا، بھائی میرے لیے نہ جمع کرا، تیرے لیے جمع کرا، تیرے دین کے لیے جمع کرا، یہ کہنا ہی تھا، بارش رک گئی۔ مریدین معتقدین کہتے ہیں کہ اس کے اطراف میں رائٹ لیفٹ جو ہے اطراف میں بارش برس رہی ہے، مگر غوث اعظم بیان کر رہے ہیں مریدین معتقدین بیٹھے ہوئے کسی کے اوپر بارش نہیں برس رہی۔ یہ شان و مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا۔ آج بھی جو ہے خدا کے قسم غوث اعظم کا نام لے کر دعا کریے، ان کے جھنڈے کے پاس جا کر دعا کریے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ کے ولی ہے۔ آج جو ہے قیامت تک غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ میرے قدم اس ولی کے گردن پہ نہ ہو جائے۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو لہذا ماننے والے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ غوث اعظم کی تمام تعلیمات پر عمل کریں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ازواجی زندگی بھی اچھا گزارے اور معاملاتی زندگی بھی اچھا گزارے، آپ کا قول فعل ہر عمل ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت ہے۔ تو لہذا انشاءاللہ زندگی میں عمل کریے۔ غوث اعظم کی تعلیمات تو تمام قیامت تک چلتے رہیں گے، غوث اعظم کا نام قیامت تک رہیں گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، بروز محشر غوث اعظم کے جو ہے ہم مریدین معتقدین کے خادموں میں اٹھیں گے تو غوث اعظم دیکھ کر فرمائے اے اللہ یہ میرے ماننے والا ہے، اس کو پکڑ کر جنت میں ڈال دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ چیزیں محترمہ کرام، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا باری تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، غوث اعظم کے تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ غوث اعظم کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ ہم غوث اعظم کی مرید ہے، خادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، شاذلیہ ہے،